अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, आम इंतखाबात में किसी जमात के पास सादा अक्सरियत ना होने के बायस सियासी जमातें हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं। हुकूमत साजी के लिए एक दूसरे से राब्ते के साथ साथ सियासी जमातों के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटियों ने भी इजलास जो है वो किए हैं, जिनमें सियासी इत्तेहाद में शामिल होने या ना होने के फैसले के अलावा इत्तेहादी हुकूमत के खदोखाल भी ज़ेर बहस है। खैबर पख्तूनख्वा में वाज़े बरतरी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नाम भी सामने आ गया और बानी PTI इमरान खान ने अपने पुराने और वफादार साथी अली अमीन गंडापुर को बतौर वज़ीर आला नामजद कर दिया है। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए तहरीक इंसाफ का जमात इस्लामी से इत्तेहाद का ऐलान सामने आया है, जबकि वफाक और पंजाब में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन यानी MWM के साथ इत्तेहाद का फैसला भी सामने आया है। सेंटर में और पंजाब में हम MWM के साथ कोalition बनाएंगे, सेंटर और पंजाब में, और KP में रिजर्व सीट्स के लिए हम जमात इस्लामी के साथ कोalition बनाएंगे। जी, तहरीक इंसाफ के इस फैसले को मद्देनजर रखते हुए पीपल्स पार्टी की जानिब से भी बड़ा फैसला सामने आ गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने CEC की मीटिंग खत्म होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात का इजहार किया कि तहरीक इंसाफ की जानिब से पीपल्स पार्टी के साथ ना बैठने के ऐलान ने यह बात वाज़ेह कर दी है कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में बातचीत नहीं हो सकती। साथ ही बिलावल भुट्टो ने वज़ारत उज़्मा के मनसब के लिए बतौर उम्मीदवार दस्तबरदार होते हुए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान भी किया। We're not in a position to join the federal government ourselves, nor would we be interested in taking ministries in such a setup. जी, वो दस्तबरदार हो गए। वो कहते हैं जी सेटअप के अंदर हमें मैंडेट नहीं मिला इतना कि हम इस तरह की कोई भी चीज़ जो है उसको क्लेम कर सकें। तो आज के दिन के आखिर में जहाँ पे हम जोड़ तोड़ की बात करते हैं, कौन फाते रहा और कौन लूजिंग एंड पर रहा, थोड़ा सा ये डिटर्मिन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक राय इस वक्त ये एग्जिस्ट करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने कार्ड्स बहुत अच्छे खेले हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो मास्टर स्ट्रोक खेला है। लूजिंग एंड के ऊपर शायद अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त दिखाई देती है। हमारे साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इख्तियार वली खान साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद है। सर, सभी मेहमानों के जो है वो शुक्रगुजार हैं। इस वक्त मैं इख्तियार साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। सर, ये जो बात अभी मैंने शुरू में कही, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं एज ए मेंबर ऑफ PMLN? आपको नहीं लगता सर कि पीपल्स पार्टी भी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ कर आपको वज़ीर आज़म बनाकर आपके सर पर तलवार लटका कर खुद सदर का ओहदा, स्पीकर का ओहदा और भी इस तरह के एक दो आईनी ओहदे लेकर साइड पर हो जाएगी और सर लूजिंग एंड पर आप होंगे? थैंक यू वेरी मच यशमीन। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आपको अक्सरियत मिल जाए, आप हुकूमत बना लें, ये बड़ी आसान बातें हैं, बड़ी इजी चीजें हैं उसको मैनेज करना। जितनी सियासी क़यादत होती है और उस सियासी क़यादत की उसका कद काट कितना है, उनकी बसीरत कितनी है, ऐसे हालात में आकर फिर उसका पता चलता है कि कौन कितना पानी में है। और इस वक्त जो मैंडेट मिला है, जिस तरह आपने कहा ना, इस वक्त कोई विन विन पोजीशन पे नहीं, कोई जमात नहीं ना। जो PTI बैक के आजाद उम्मीदवार हैं वो भी कोई विन विन पोजीशन में नहीं, जो मुस्लिम लीग नून है वो भी कोई इस तरह कोई आइडियल पोजीशन पे नहीं खड़ी हुई, ना पीपल्स पार्टी खड़ी है, कोई जमात नहीं। सब लोग जो है इस वक्त सबके स्टेक्स जो है वो स्टेक पर लगे हुए हैं और सारे मामला अब इस वक्त तमाम जमातों को, मैं समझता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल जमात हो, सब पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि मिल बैठें और मसाइल का हल निकालें, इन मामलात का हल निकालें। बैठ तो गई है ना पीपल्स पार्टी ने, देखें सिस्टम को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना। उन्होंने कहा मैं एहतजाजन एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको सपोर्ट कर देंगे। नहीं, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उससे पहले हमारे पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया था कि अगर कोई पार्टी, इवन PTI बैक जो मेंबर्स हैं, अगर वो आना चाहते हैं और वो अपनी हुकूमत फॉर्म कर सकते हैं तो वो आगे आ जाए। मतलब जो ये इन्होंने वावेला शुरू किया। चलिए, बिफोर आई गो टू बसरा साहब, इस पे भी बात करते हैं मुझे, क्योंकि सिंस आपका ताल्लुक KPK से है सर, अली अमीन गंडापुर साहब का नाम जो है नॉमिनेट किया है PTI ने। डू यू हैव समथिंग टू से अबाउट इट? जी इख्तियार साहब। जी,
सॉरी, अली अमीन गंडापुर साहब का नाम जो है वो दिया गया चीफ मिनिस्टर केपीके के लिए, आपका ताल्लुक केपीके से इसलिए पूछ रही हूँ सर, हाउ डू यू लुक एट इट? अच्छा अली, नाउ दिस इज समथिंग वेरी, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग कह लें या रिडिकुलस कह लें, मतलब ये एक लतीफा ही है, लतीफे से ज्यादा नहीं है। अली अमीन गंडापुर उस बंदे की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, इसके अलावा मतलब वो उसकी जो वजह शोहरत है वो एक शहद की बोतल या उनकी गाड़ी इलेक्टेड मेंबर हैं सर वो इस वक्त पार्लियामेंट के पार्टी। ठीक है, नहीं ठीक है, वो एक अलग बात है। वो इसके साथ साथ सानेहा 9 मई के किरदार में भी शामिल हैं और वो मफरूर भी हैं इस वक्त, ये भी आप जहन में रखिए। आपने कहा कि ये जो फैसला है ये लतीफे से कम नहीं है, बसर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर। जब वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, वहां पे उनकी क्या परफॉर्मेंस थी और कुलभूषण के बारे में उन्होंने क्या कहा था, वो सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है। चले, आपने वैसे 9 मई का हवाला दिया, 24 मुकदमात थे आई थिंक गंडापुर साहब पे, सभी में उनको जमानत मिल गई है, तो मेरा ख्याल है वो वाला एलिमेंट जो है वो अब नहीं है बसर साहब। सर और भी बहुत सारी बातें, लेकिन पहले इस पे जरा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये सुबह से मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे भी बड़ा ये डिसीजन क्वेश्चन हो रहा है। बात ये है कि बातें वो कर रहे हैं जो काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते, क्या इनके साथ बना है केपी के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर, पल्ले नहीं तेला तो कर दी फिर दी मेला मेला। ये इलेक्शन है, फ्रॉड और जुल्लू इलेक्शन के जरिए आप हमारा मैंडेट छीन के आप कह रहे हैं कि हमारी सीटें मिली हैं। बाकी रही अमीन गंडापुर साहब की बात, मेरे ख्याल में खान साहब से ज़्यादा किसको पता है कि दूध पीने वाला कौन है और खून देने वाला कौन है जो खान साहब के साथ बुरे वक्त में खड़ा हुआ है। बात ये नहीं है। और अमीन गंडापुर साहब लॉयल्टी को नवाजा है। मेरी बात समझ लें जो मैं बात कहता हूँ, अमीन गंडापुर साहब की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करने से पहले अपने गिरेबान में झांके कि वो कौन है, वो पार्टी से कब से खड़ा है, क्या अपनी क्वालिफिकेशन देखनी है, आपने क्या उसकी स्टडी देखनी है, देखें कि कितना पढ़ा लिखा है। यानी कि अभी मैं बिलो दी बेल्ट बात नहीं करना चाहता, शायद दी बोतल हमसे मुंह ना खुलवाएं, अभी हमें अगर बात करने पे आ गए ना तो आप जुबान भी आपकी नहीं खुलेगी। मुझे बात करने दें, मैंने कोई इंटरप्ट नहीं किया, डोंट इंटरप्ट मी। आप मैंने बात की है, बाद में बात कर लीजिएगा आप। चले बात मुकम्मल कर ले, आई विल कम बैक टू यू सर जी। मैं बात सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप ये जो इलेक्शन के नतीजे में ये जो आपने तमाशा लगाया है, आप क्या समझते हैं कि आप स्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान में? आपने से एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात की है अभी अपनी ही गुफ्तगू में। आपने कहा जी कि हमने पाकिस्तान सारे में देखे हैं, इनकी तो काउंसलर इलेक्ट होने की पोजीशन नहीं है, लोगों ने फैसला दे दिया। साथ ही आप कहते हैं झुर्लू इलेक्शन है। मुझे अच्छा, इसके बावजूद जीतने के बाद आप कहते हैं, सीटें लेने के बाद भी आप कहते हैं। सुनिए, मैं बताता हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं NA 163 भावलगर से हारूनाबाद फोड़ाबाद से इलेक्शन लड़के आया हूँ। मेरे मुकाबले में इजाजुल हक जिसने 58,000 वोट लिए, मेरा 98,000 वोट है, उसको नोटिफाई कर दिया गया है। आज मैं इलेक्शन कमीशन, तो जहां आप हारे हैं वहां झुर्लू है। मेरी बात तो समझ ले, हारे है ही नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान है, यशफीन केपी में रिगिंग नहीं। मेरी बात सुन ले, आपको बात बताऊं, मैं फिर आपको बताने लगा हूं। केपी स्ट्रांग होल्ड इसलिए है कि वहां पे पार्टी का ओरिजिन था, वहां पे अल्लाह ना करे वो उनका कल्चर और है। आप केपी के कल्चर को समझने की कोशिश करें, हमारा कल्चर और है। इसके बावजूद मैं वो कैंडिडेट हूं, इन्होंने पार्टी तोड़ दी, केसेस जो कुछ, मैं 6 महीनों को छोड़ देता हूं। नॉमिनेशन पेपर से लेकर अब तक क्या नहीं पार्टी के साथ हुआ, इलेक्शन नहीं लड़ने देना, कैंपेन नहीं करने देनी, हमारे बंदों पे पर्चे। मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट से मेरे कागज बहाल हुए, टोटल 8 दिन मेरे पास थे, एक दिन कैंपेन करने नहीं गया। निशान क्या था, किसी का मूली, किसी का गाजर, किसी का सामान का पूरा जहेज में दिया हुआ था। तो देखिए, मैंने कल रऊफ साहब थे, मैंने मुबारकबाद दी है, इस बात पे तो पीटीआई मुबारकबाद की बात है। मैं दोबारा कहने लगा हूं, इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान है। आप इमरान खान की जीती हुई सीटें 170 का फिगर हमारे पास है, जो हमने सीटें जीती थी। आप इस तरह ना असेंबली चला सकते हैं, ना निज़ाम चला सकते हैं, जो मर्जी कर लें। जब तक आप इमरान खान से बात नहीं करेंगे, जब तक आप किससे बात करवाना चाहते हैं? आप इमरान खान की किससे बात करवाना चाहते हैं? यार आपने झूठे मुकदमे दर्ज किए हुए हैं। आपने देखे ना, 150 मुकदमा दर्ज है, वो नहीं बना, बात माँ बहन बेटी तक आ गई। जब आपका मुखालिफ माँ बहन बेटी तक पहुंच जाए ना, फिर आप सियासत नहीं कर रहे होते। फिर आप हमारे घरों में क्या हुआ है, रेड हो रहे हैं, माँ बहनों को पर्चे दर्ज हुए हैं। अभी भी मैं कहता हूँ, इलेक्शन आपने किस लिए करवाया है? स्टेबिलिटी के लिए? क्या इससे सियासी इस्तेकाम आ जाएगा? आ जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, पीटीआई के ना कुछ जो आप लोगों के ऑपरेशनल मामलात हैं, उन पर मैं आपसे बात करती हूँ। शर्मिला को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। शर्मिला साहिबा, बहुत से लोगों का ख्याल है कि बिलावल भुट्टो साहब ने और पीपल्स पार्टी ने आज जो है ना वो एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी पॉलिटिक्स को सामने रख के बात की जाए, सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि जितनी टाइम आप लोगों ने इलेक्शन कैंपेन की, हमने बिलावल साहब को मुसलसल और सबसे अग्रेसिव कैंपेन भी आप लोगों ने की। हमने ये कहते हुए सुना कि ये चोर हैं, डाकू हैं, ये इस मुल्क को चला नहीं सकते, इस मुल्क का ये जो है पहले भी बेड़ा गर्क इनकी वजह से हुआ। आप लोगों के पास
ابھی جب یہ آپشن موجود تھی کہ آپ اپنا ایک حصہ رکھتے اس کے اندر تاکہ آپ چیزوں کے اوپر اوور سائٹ کر سکتے، آپ لوگوں نے وزارتیں لینے سے بھی انکار کر دیا، آپ نے ان کا وزیر اعظم بھی منتخب کرانے کا وعدہ کر دیا اور خود پیچھے جا کے بیٹھ گئے، تو یہ تو ملک کا نقصان ہوا نا. پرسنل پالیٹکس کو شاید آپ لوگوں نے واقعی بچا لیا. سب ایک ہے، سب ایک ہے، کلجے کی بات ہے. جی شرمیلا. دیکھیں یاشوین، اس میں پرسنل پالیٹکس کی بات نہیں ہے. اگر پرسنل پالیٹکس کی بات ہوتی تو ہم پی ایم ایل این کو سپورٹ ہی نہ کرتے ان کے وزیر اعظم لانے میں. ہم نے ملک کی وسیع تر مفاد میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی خاطر اور سیاسی اور معاشی استحکام کی خاطر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پی ایم ایل این نے اگر ہم سے مدد مانگی ہے حکومت سازی میں تو ہم ان کی مدد کریں. دیکھیں منسٹریز ور نیور اے پرائیورٹی فار اس، وہ ہمارے لیے اہم بالکل بھی نہیں ہے. ہمیں مینڈیٹ نہیں ملا تو ہم وزیر اعظم نہیں بنا رہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ تھے. اور اس وقت جو دوسری جماعت پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹس ہیں انہوں نے ہمیں اپروچ نہیں کیا، پی ایم ایل این نے کیا. ہم چاہتے ہیں پلیز، ہم نے انکار کہ کیا ہم آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھے. چلے بات مکمل کریں. ہم یہ چاہتے ہیں یاشوین صاحب، میں اس طریقے سے پروگرام نہیں کر سکتی. میں مہذب تہذیب کے دائرے میں رہ کے پروگرام کرنا چاہتی ہوں. میں نے اور بات نہیں کی. جی جی جی. انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کی یہی جارحانہ سیاست ہے جو ان کو اس نہج پہ لے آئی ہے. اور پاکستان میں جارحانہ سیاست، میں کی اور انا کی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے. اگر آپ نے ملک کے مفاد میں کام کرنا ہے، اگر آپ نے اپنے مفاد میں کام کرنا ہے تو پھر ویسے ہی سیاست کریں جیسے پی ٹی آئی کر رہی ہے اور کرتی رہے گی غالباً. بات یہ ہے کہ حکومت بنائے، پی ایم ایل این ذمہ داری اٹھائے اور اس ملک کو چلائے. اہم ایشوز کے اوپر جہاں پر ملکی مفاد کی بات آئے گی، ملک کی سیکیورٹی کی بات آئے گی، تمام چیزوں کی بات آئے گی، ہم کیس ٹو کیس پی ایم ایل این کو سپورٹ کریں گے اور ادروائز. لیکن ہم پی ڈی ایم 2 نہیں بننا چاہتے، اس کا حصہ نہیں ہونا چاہتے. 8-10 وزارتیں لے کے یا اس سے زیادہ ہم وہ ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے جو ہمیں نہیں دی گئی، جو ہم نہیں لینا چاہتے. کیونکہ ماضی کے ہم بڑے تانے سنتے رہے، جو پی ڈی ایم کی حکومت کا ایک فیلئر سامنے آیا تو اس میں ہم نے بھی تانے سنے کہ آپ ان کا حصہ تھے، حالانکہ ہمارے پاس 10 وزارتیں تھیں اور ہم اس کے جواب دیں، لیکن یہ کہتے گئے. تو ہم یہ اب دوبارہ نہیں کر سکتے. اور جو بھی ان کا کینڈیڈیٹ ہوگا پی ایم کا، اس کو ہم سپورٹ کریں گے. میں آپ کی جانب آتی ہوں. ہمارے ساتھ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں موجود ہیں، سربراہ این ڈبلیو ایم کے. پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں اور سینٹر میں یہ کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر حکومت سازی کا جو بھی معاملات ہیں وہ اس جماعت کے ساتھ مل کر دیکھیں گے. بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا، سر آپ کے وقت کے لیے. سر، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد ایک ایسے وقت میں، اس وقت جب پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہ موقف ہے، ہم نے ماضی میں کچھ اس طرح کے کیسز دیکھے بھی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والے لوگوں کو بہت زیادہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، ٹو این ایکسٹینٹ کہ وہ دباؤ فیس نہیں کر سکے بقول ان لوگوں کے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی. اس ٹائم پر سر آپ اتحاد کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اس وقت مشکل صورتحال کا شکار ہے. جب سے رجیم کو چینج کیا گیا ہے کہ ایسی حکومت جو اسٹیبل حکومت تھی، پاکستان اکنامیکلی آگے بڑھ رہا تھا اور کرونا کا مرحلہ بھی گزار چکا تھا، ایک حکومت کو گرا کر پاکستان میں معاشی، سیاسی، سماجی مختلف بحران کھڑے کر دیے گئے. تو وطن کو بحرانوں سے نکالنا ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا عمران خان صاحب کا ہمارا نیریٹو ایک ہی ہے جس پر پاکستان کے 80-90% لوگ کھڑے ہیں. یہی لوگ جو ہیں پاکستان کو موجودہ بحرانوں سے نکال سکتے ہیں. تو اپنے وطن کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے اور پاکستان کو ساورن کنٹری، مستقل ملک، باوقار ملک بنانے کے لیے جتنی بھی قربانی دینی پڑے گی دیں گے. بھائی اپنے وطن پر ہم اپنی جان دے سکتے ہیں. سر تھوڑا سا یہ کہیے گا کہ این ڈبلیو ایم نے کوئی ریزرو سیٹس کے لیے لسٹ آپ لوگوں نے جمع کرائی ہے سر اپنی؟ دیکھیے، جب ہم الیکشن اکٹھے لڑ رہے تھے نا تو ہم نے سب کچھ پی ڈی اے کے حوالے کیا تھا. ہم تو دیکھیں، میری بات سنیں، یہ چیزیں میری لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گی. جو میٹریلسٹک سوچ رکھتے ہیں نا ان کو میری باتیں سمجھ نہیں آئیں گی کہ یہ پہلے کوئی سودے بازی. جب خان صاحب نے بلایا تھا مجھے وہاں پر خان زمان پارک، ان سے ملنے گیا تھا جو الیکشن ہونے تھے پنجاب کے خیبر پختونخوا کے. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کو کتنی سیٹیں چاہیے، کیا کرنا ہے. میں نے کہا خان صاحب میں آپ کے پاس مال غنیمت تقسیم نہیں کرنے، مجھے شرم آتی ہے میں باتیں کروں. ہم پرنسپل بیسڈ آپ کے ساتھ ہیں، ان اصولوں پر باقی رہیں، یہی ہماری جیت ہے.
کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے، پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی ہوگی، پاکستان کی داخلی خود مختاری ہوگی، پاکستان اپنے فیصلے خود کرے گا، پاکستان کی زمین جو گزشتہ جنگوں کے دوران دی گئی ہے ملکوں کو اور وہاں سے پھر جنگ کے ہم ان کے ساتھی بنے، اس طرف ہم نہیں جائیں گے، یہی ہمارا ملک ہے، اسی راستے پہ چل کے پاکستان ترقی کرے گا۔ سر آپ کی کلیئرٹی ہے، سب سے بڑا ہمارا مقصد ہے، آپ کی جو تھاٹ ہے اس میں کلیئرٹی ہے، وہ قابل ستائش بات ہے، لیکن میں ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ سوال کر رہی ہوں، کچھ لوگوں کی اس وقت یہ رائے ہے کہ آپ لوگوں نے شاید کوئی پراپر اپنی لسٹ نہیں جمع کروائی ہوئی ہے ریزرو سیٹس کی، شاید غالباً آپ لوگوں نے اتنے کینڈیڈیٹس بھی فیلڈ نہیں کیے تھے، شاید وہ ایک وجہ ہے، فیکٹر ہے، تو اس لوگوں کی رائے ہے کہ ٹیکنیکلٹی ایسی ایک انوالوڈ ہے کہ شاید آپ لوگوں کے ساتھ مل کر یہ اپنا کوٹا نہ لے سکیں ریزرو سیٹس کا۔ دیکھیے میری پہلی بات یہ میری بیٹی کہ پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ جو پاکستان کے اندر الیکشن کا جو ایکٹ تھا اس کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ پہلے نام دیں گے بعد میں، پہلے بھی 2018 میں پھر پارٹی پی ٹی آئی نے الیکشن لڑا تو انہوں نے نام نہیں دیے تھے، بعد میں لے لیے گئے اور ان کو قبول کر لیا گیا، لیکن 2024 کے جو الیکشن کے حوالے سے رولز اینڈ ریگولیشن بنائے گئے، یہ خلاف آئین بنائے گئے اور جو الیکشن ایکٹ تھا اس کے برخلاف بنائے گئے، اور الیکشن ایکٹ کمیشن کے قوانین پر فوقیت ایکٹ کو حاصل ہے، اس کے مطابق حاصل ہونے چاہیے۔ اس وقت آپ دیکھیں جب کبھی بلا آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، پھر آزاد ہو گئے ہیں، سارے پرابلم کھڑے ہوئے ہیں نا، جن کی بنیاد پر کئی الیکشن جو کہتے ہیں کہ آپ کو جو اسپیشل سیٹس کے اوپر نام جمع نہیں ہو سکے، لسٹیں تیار تھیں، تو یہ میرے خیال میں جو کچھ ہوا ہے پارٹیز کے جمہوری جو رویے ہوتے ہیں نا الیکشن کے، ان کے خلاف ہوا ہے، دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لسٹ جو ہے وہ بعد میں بھی دی جا سکتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ویورز بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ جو حکومت سازی سے جڑے معاملات ہیں ان پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کریں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ اختیار ولی صاحب، سر کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو؟ پیپلز پارٹی کا موقف ویسے بھی انہوں نے پریس کانفرنس میں کلیئر کر دیا، ابھی شرمیلا صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ ذمہ داری اٹھائے نون لیگ۔ شرمیلا نے کہا ہے کہ ہم پی ڈی ایم والا تجربہ دوبارہ نہیں کرنا چاہتے، یہی موقف ہے ان کی لیڈرشپ کا بھی۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پچھلے 16 مہینے تھے آپ لوگوں کے ایک ساتھ اقتدار میں، معاملات نہیں آپ لوگ سنبھال کے چلا سکے کہ آپ کے اپنے پرانے اتحادی اب دوبارہ آپ کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں ہیں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے یشین۔ دیکھیں جب تک ہم ایک ساتھ تھے تو جو چیئرمین پیپلز پارٹی ہیں بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے اس وقت تک کوئی بات ایسی نہیں کی تھی کہ ہم معاملات کو سنبھال نہیں پائے یا ہم نے مل کر حکومت جو چلائی اس میں کوئی اس وقت قواعد تھی، جتنے فیصلے ہوتے تھے ایک دوسرے کو آن بورڈ رکھ کے وہ سارے فیصلے لیے جاتے تھے اور اس میں ساری باتیں جو تھی تو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کی جاتی تھی، جتنے قومی مسائل ہیں اس پہ بات چیت ہوتی تھی اور مل کر وہ فیصلے لیے جاتے تھے۔ تو بعد میں پھر انہوں نے الیکشن جب آتا ہے تو پھر ہر پارٹی اور ہر لیڈر اپنی ایک پوزیشن لے لیتا ہے، وہ ان کا رائٹ ہے، وہ لے سکتے ہیں۔ اب آگے ملک کو چلانے کی بات ہے تو اس وقت دیکھیں پاکستان مشکل میں ہے، جو اس وقت معاملات ہیں ملک کے وہ اس سے زیادہ کہ میں حکومت میں آؤں یا آپ حکومت میں آئیں یا کوئی اور حکومت میں آئے، جو سپلٹ مینڈیٹ ملا ہے، اب ایسے حالات میں مشکل حالات سے ملک کو نکالنے کا سب سے پہلے دیکھیں آپ کا جو ملک کی اکانومی ہے وہ اس وقت ایسی ہے کہ اس کا سوا ستیہ ناش ہو چکا ہے اور آپ نے اس ملک کے لوگوں کو مشکل حالات سے نکالنا ہے۔ یہی تو میں سوال پوچھ رہی ہوں سر کہ اس مشکل سے نکالنے کے لیے کیوں آپ کے پرانے اتحادی آپ کے ساتھ نہیں مل رہے؟ ہم منا لیں گے، ابھی منا لیں گے، یہ تو بالکل انیشل سٹیجز ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک قومی جماعت ہے اور وہ قومی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں چیزوں کو، بالغ نظر لوگ ہیں۔ اور اچھا سر، بیفور آئی موو آن، بصد احترام ایک سوال آپ سے ضرور پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ ابھی آپ نے 2-3 دفعہ کہا سپلٹ مینڈیٹ آیا، بڑا دعویٰ تھا سر نون لیگ کا کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو اس ملک میں تو دوسرے کسی سیاسی لیڈر کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں بچے گا۔ یہ اس طرح کا سپلٹ مینڈیٹ جہاں پر آپ کو آخر میں 2-2, 3-3 نشستیں جو ہیں وہ بھی لوگوں سے شاید جوڑنی پڑ سکتی ہیں، آزاد امیدواروں پر بھی آپ تکیہ کیے ہوئے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے نام پر الیکشن جیت کر آئیں کہ وہ بھی کسی طرح آپ لوگوں کی جماعت میں آ جائیں، یہ کیا ہوا سر؟ دیکھیں یہ دس از سم تھنگ ویری انفارچونیٹ، مطلب مینڈیٹ جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں ملا،
اور یہ بات بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. اچھا پھر کے پی کی اگر بات کرتے ہیں نا تو خیبر پختونخوا کے تمام صوبے کا جو رزلٹ ہے اس پر کوسچن مارکس لگے ہوئے ہیں. فارم 45 پہلے سے دستخط شدہ پی ٹی آئی بیکڈ امیدواروں کے پاس کیسے پہنچے؟ جہاں پر پولنگ ریشو 20% نہیں ہے وہاں پر 80% اور 60% کی ریشو کس طرح نکل رہی ہے؟ ہمیں خود ان چیزوں کا بھی ہم سر ویسے آپ سب سیاسی جماعتوں میں یہ بات کامن ضرور ہے جہاں آپ ہار جاتے ہیں اس الیکشن اس رزلٹ کو آپ نہیں مانتے سارے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہم نے پہلے بھی نتائج کو تسلیم کیا تھا اور جب بھی رزلٹ آتے ہیں ہم مان لیتے ہیں, لیکن جہاں پہ بات ہوتی ہے وہاں پہ بات, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, بات تو ہم کریں گے. مجھے آپ بتائیے یہاں پر جس پولنگ سٹیشن پر ٹوٹل نمبر آف ووٹس جو ہیں وہ 600 ہیں اور وہاں سے 800 ووٹس نکل رہے ہیں. چلیں اجازت دیں مجھے بسرا صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرنا. آپ کو پتا ہے وقت بھی تھوڑا کم ہوتا ہے تو تھوڑا فاسٹ پیس رکھتے ہیں اس کو. بسرا صاحب کچھ ایڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہلی بات نہیں میں نے آپ کی بات سن لی. ایسا میں آتی ہوں, آئی ول کم بیک ٹو یو. جی بات یہ ہے یہ ایک ہی تھالی کے سب چٹھے بٹھے ہیں, سب کٹھے ہوں گے, سب بندر بانٹ ہوگی, کوئی صدر بن رہا ہوگا. سر ویسے اپریشیٹ تو کریں, پیپلز پارٹی نے آج اچھا سٹانس لیا سر. انہوں نے کہا کہ سنبھالیں جن کی سیٹ زیادہ ہیں. اٹس آل گیمک. میں آپ کو بتا رہا ہوں بندر بانٹ ہے, طے ہو چکی ہے. نیت پہ تو شک نہ کریں. میں پھر کہہ رہا ہوں میں پولیٹیکل ورکر ہوں, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کاغذ پینسل. یہ بندر بانٹ ہوئی ہے اور اب کی نہیں ہے, یہ کنٹینیوٹی ہے. وہی جو 16 ماہ کی حکومت تھی, ان کو پتا تھا ان کی عوام ان کے ساتھ نہیں ہے, جال سازی کر کے فراڈ کر کے. ابھی کہہ رہے تھے نا الیکشن میں 45 فارم, اور جہاں پر کے پی ہو, سندھ ہو, پنجاب ہو, ہم الیکشن لڑکے ہیں, ہر جگہ پہ پولیس ہمارے پیچھے تھی کیمپین کرنے والوں کے, تو وہاں فارم 45 ہم نے تیار کرنے تھے. دوسری بات یہ سب ایک جگہ پہ ہوں گے, کوئی پہلے صدر بن جائے گا, بعد میں وزیر اعظم بنوں گا, کوئی اسپیکر ان کا ہوگا. یہ جو مرضی کر لیں یہ حکومت نہیں چل سکے گی, زیادہ انسٹیبلٹی ہوگی, سیاسی استحکام نہیں آئے گا, سیاسی احترام نہیں آئے گا, بھوک بڑھے گی, افلاس بڑھے گی, مہنگائی بڑھے گی. اگلی بات آگئی الیکشن کی. کس الیکشن کی بات کرتے ہیں؟ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, میں واللہ بخدا اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, یہ میرے پاس 45 فارم پڑے ہیں, 45 فارم میرے پاس پڑے ہیں. یہ سارے میرے اپنے حلقے کے ہیں, MA 163 کے, جس کے مطابق میرے پاس ایک ووٹ درج ہے. میں اور حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں, اس کے باوجود یہ سارا کچھ کہاں پہ جو تیسرے نمبر والا کینڈیڈیٹ ہے اس کو نوٹیفائی کر دیا. اتنا ظلم زیادتی میں نے آج تک نہیں دیکھی. اچھا سر, اس سب کے باوجود بھی آپ لوگوں کے پاس بڑی اچھی سیٹس نمبر, میں کہہ رہا ہوں نہیں سر کافی نمبر ہے, دیکھیں نا 92 93 نشستیں لے لینا. میں بتاؤں مسلم لیگ نون کے پاس ٹوٹل پاکستان میں سیٹیں پتہ کتنی؟ میں ان کی بات نہیں کری, آپ کی بات کر رہی ہوں. سن لیں 20 یا 25 پیپلز پارٹی نے انٹیریئر سندھ سیٹیں لی ہیں. یہ 20 جو ایم کے والے تھک گئے بیچاروں کا, بندے موک گئے اور سیٹیں پاس کرو. یہ حالت ہے. جماعت اسلامی والے پیٹ رہے ہیں, انہوں نے کہا بھائی جان مجھے ایک جتانے کے لیے. شرمیلا نے بھی ایک بات کی تھی, انہوں نے کہا کہ جو ایک ایکسٹریمزم کی پالیٹکس ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی, اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے. میں اس لیے اس بات سے ایگری کر کے سوال کروں گی آپ سے سر کہ آپ لوگوں کے پاس اتنی سیٹس تھیں, اگر تھوڑا سا آپ لوگ بھی سیاسی اس کا مظاہرہ کرتے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کر لیتے, آپ کو نہیں لگتا آپ گورنمنٹ میں؟ مجھے بات بتائیں کہ کیا ماحول کریٹ کر رہے ہیں آپ, کیا ایٹماسفیئر ہے آپ کے پاس. آپ ہمارے خلاف جو حکومت ہے مقدمے درج کر رہی ہے, ہمارے رزلٹ الٹ رہی ہے, ہمارے ساتھ ہمیں بندوں کو سپیس نہیں دے رہی. آج بھی جو جیتے ہوئے ان کے پیچھے پولیس ہے, وہ فون بند کر کے, یعنی کہ آپ کس ماحول میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کرنا چاہتے ہیں ڈائیلاگ, ہم سیاسی لوگ ہیں, لیکن ماحول تو دیکھیے. ماحول یہ ہے کہ گن پوائنٹ پہ آپ کو نہ, میں باقی چھوڑ دیتا ہوں جو کچھ ہوا جب سے الیکشن کا شیڈول شروع ہوا ہے اس وقت سے دیکھ لیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نامینیشن پیپر سے لے کے میں ایگری کر لیا. آپ دیکھ لینا, آپ کہتے ہیں کہ ساتھ بیٹھ کے حکومت بنا لیں. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اوپر سے مقدمات ختم ہو گئے؟ سر مقدمات دیکھیں, آپ تو قانون دان ہیں, لائر ہیں سر, مقدمات ہوا میں تو ختم نہیں ہوتے نا, وقت لگتا ہے. ہاں جی وقت لگا سی نا ہماری ڈنڈی نہیں لاؤ, ڈنڈا مارتے ہیں آپ لوگ. نہیں میں سوال پوچھ رہی ہوں, وہ کیا ہمارے دوست کہتے ہیں معصومانہ سوال پوچھ رہی ہوں. سب کچھ میری بات بتائیں. آج کل نا پھر میں کہوں یہ ہے موبائل کا دور. یہ ایک تو یہ فول پیراڈائز کی لائف ہے نا, ان سب کو نکلنا چاہیے. ان کو یہ حقیقت تسلیم کرنا چاہیے. اپوزیشن میں بیٹھیں گے, اپوزیشن میں بیٹھیں گے, سن لیں, اپوزیشن میں بیٹھیں گے, یہ ہمیں اسمبلی چلا کے دکھا دیں, اسمبلی کے باہر بھی اندر بھی. ان کو پتہ ہے اس کی وجہ عمران خان پاکستان ہے,
آپ کو عمران خان سے بات چلیں کرنی میں ذرا ہوگی, شرمیلا آپ ہماری کو شامل سیٹیں کر لوں. چھین کے آپ کہتے ہیں ہم حکومت بنا لیں گے. اچھا شرمیلا صاحبہ, ایک تو ایک میکسیملسٹ ہے پوزیشن پاکستان تحریک انصاف کی, آف کورس وہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے وہ اگریسو ہوتے ہیں ہمیشہ اس طرح کی جو سٹانسز ہوتے ہیں اس کے اوپر, لیکن دیکھیں نا بلاول صاحب نے بھی آج کہا جی کہ ہم احتجاجاً قبول کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا صرف جاننا یہ چاہتی ہوں آپ ساری پولیٹیکل پارٹی سے کہ آپ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ متنازع الیکشنز ہیں, متنازع الیکشنز کے نتیجے میں بننے والی حکومت, یہ بات تو اب ہر جگہ سے آنے لگی ہے کہ 6-7 مہینے چلے گی, اس ملک کا کیا ہوگا شرمیلا؟ دیکھیے یاشوین, اس ملک میں کون سا الیکشن ہے جو متنازع نہیں ہوا ہے؟ آپ لے لیں 2013 کا الیکشن لے لیں, 2018 کے الیکشن لے لیں. انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑا ہے, دھاندلی کی شکایتیں ہوتی ہیں, مختلف حلقوں کے اندر ہوتی ہیں, ہارنے والا کہتا ہے میں نہیں ہارا, جیتنے والا کہتا ہے میں جیت گیا ہوں, ایشوز ہوتے ہیں, عدالتوں میں جاتے ہیں, ٹریبیونل جاتے ہیں, کچھ فیصلے واپس ہو جاتے ہیں, کچھ ویسے ہی قائم رہتے ہیں, ایویڈنس کی بات ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی جارحانہ سیاست نہیں ہے کہ اگر ہم اقتدار میں نہیں ہیں تو کوئی بھی نہ ہو, یہ ہماری سیاست نہیں ہے. اور یہ گالم گلوچ کی, ایک دوسرے کو نیچا دکھانا, بدتمیزیاں کرنا, یہ ہماری سیاست نہیں رہی. اور اسی سیاست کو ہم نے بار بار اپنے الیکشن کیمپین میں کہا کہ بھائی جو کر بھی رہے ہیں نا وہ بھی ختم کر دیں. دیکھیے ہم نے اپنا مینڈیٹ تسلیم کیا کہ ہمیں کلیئر مینڈیٹ نہیں ملا تو ہم پرائم منسٹر پچ نہیں کر سکتے, جس کو ملا ہے وہ پچ کرے, ٹھیک ہے. اور ایون پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹس آن دیئر اون وہ پرائم منسٹر نہیں بنا سکتے, ان کو بھی کلیئر مینڈیٹ نہیں ملا ہے, پی ایم ایل این کو بھی نہیں ملا. پی ایم ایل این نے ہمیں اپروچ کیا, ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں پرائم منسٹر بنانے کے لیے. یہ وہ سوچ ہے جو چاہتی ہے کہ پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکامی آئے. اب یہاں پر جو یہ بھائی بیٹھے بات کر رہے ہیں نا, ہم چلنے نہیں دیں گے اسمبلی, یہ وہ سوچ ہے کہ میں نہیں تو کوئی نہیں, پھر پاکستان کا جو بھی ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, عوام پستی ہے تو پستی رہے. یہ وہ سوچ غلط ہے, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے یشوین. یہ وہ سوچ نہیں ہے. آپ کو جو مینڈیٹ ملا ہے آپ اس مینڈیٹ, ٹھیک ہے آپ کے ساتھ چند ایک حلقوں کے اندر آپ سمجھتے ہیں زیادتی ہوئی ہے, آپ کے پاس لیگل فورم موجود ہے, آپ جائیں اس میں لڑیں, ٹھیک ہے اپنا مقدمہ لڑیں, گاڈ بی وتھ یو. لیکن یہ سوچ کے ہم چلنے نہیں دیں گے, یہ غلط ہے. یہ عوام کی بہتری کی سوچ نہیں ہے. اگر آپ پاکستان میں سیاسی معاشی استحکام چاہتے ہیں تو یہ آپ سوچ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے, دیکھ لیں گے شرمیلا, میں ذرا ایک جملہ سن بشرا صاحب سے لے. یہ چلا سکیں گے نہیں, چلا سکیں گے نہیں کیونکہ عوام, اچھا لگا مجھے بھی یہی کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں چلنے دیں گے. سکیں گے نہیں. 80-90% لوگ دوسری طرف کھڑے ہیں. یہ کس طرح دیکھیں نا, حکومت کو یا کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی اسمبلی اس وقت چلے گی نا جب اس کو عوامی مینڈیٹ حاصل ہوگا. ٹھیک ہوگا, تو آپ یہ کہنے چلا نہیں پائیں گے. ایک بریک لینی ہے ویورز, بریک سے واپس آ کے مزید گفتگو کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے, اختیار ولی صاحب, ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت سارے سیناریو کے اندر ون ون سچویشن میں سارے چلے گئے ہیں اور جو بوجھ ہے سارا کا سارا وہ آپ لوگوں کے کاندھوں پر آ گیا. بہت سے لوگوں کا اس وقت ایک اوپینین, ایک رائے ایگزسٹ کرتی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں کلیئر مینڈیٹ نہیں ملا تو ہم اپنا وزیر اعظم نہیں لے کے آتے, یا پاکستان تحریک انصاف کے بیک کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ آ جائیں حکومت بنانے کے لیے, یا کوئی اور فارمولا دیکھا جائے. دیکھیں جو بات آپ کر رہی ہے تو شہباز شریف صاحب نے آج اپنی پریس کانفرنس میں کر دی. انہوں نے کہہ دیا کہ اگر جو پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹ ممبرز ہیں وہ آنا چاہے وہ گورنمنٹ فارم کر سکتے ہیں تو وہ کریں, پیپلز پارٹی اگر کر سکتی ہے تو وہ آگے آئیں. ہم تو اپنا ایک قومی کردار جو اس وقت ملک کو مشکل حالات سے نکالنے کا ہم تو وہ ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مسلم لیگ نون کے لیے اقتدار, مطلب ہم اس سے پہلے اقتدار دیکھ چکے ہیں, کوئی اقتدار کی ایسی حوث یا حرص نہیں ہے. مطلب یہی ہے کہ ملک کو مشکل حالات سے نکالا جائے. یہ بسرا صاحب بیٹھے ہیں یا چلے گئے؟ چلے گئے, بسرا صاحب نہیں ہے. اچھا, میں ان کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس خیبر پختونخوا کی وہ بات کر رہے ہیں جہاں سے انہوں نے علی امین صاحب کو نامزد کیا ہے, وہاں پر یہ بات لوگوں کی زبان پر بڑی عام ہے کہ یہاں پر ایسا الیکشن ہوا ہے کہ ایم پی اے کی سیٹ کی بولی 5 کروڑ روپے لگی تھی اور ایم این اے کی سیٹ کی بولی 10 کروڑ روپے لگی تھی. یہاں پر سیٹیں اور نشستیں جو ہیں صوبائی قومی اسمبلی کی وہ بانٹی گئی ہیں. یہاں پر جو تناسب تو اب انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ہم تو انفارمیشن دے رہے ہیں, آپ کو بھی دے رہے ہیں, قوم کو بھی دے رہے ہیں, جو سننے والے ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں. میں تو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے
सो मोटो एक्शन लेने के लिए ये बात कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सर आप कैंडिडेट से आप जाएंगे अदालत इस मसले को खुद लेके अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अपने हल्के के लिए? जी, मेरी ये फाइल मेरे पास ही पड़ी है और मैं अभी थोड़ी देर में निकलने लगा हूँ। मैं कल इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन में अपनी पिटीशन दायर करने लगा हूँ। जो वोट हमें मिले हैं वो कुछ और है, जो रिजल्ट हमें दिया गया है वो कुछ और है। इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार समझते हैं आप इस मिसमैनेजमेंट का? डेफिनेटली, और किसको समझे, मतलब आरओ जो है वही होता है, जो उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वही होते हैं, जिनके पास इलेक्शन मटेरियल जाता है। ठीक है, ऐसे हालात हैं। और अच्छा, ये इल्जाम सिर्फ मैं नहीं, ये अवामी नेशनल पार्टी भी लगा चुकी है। ये इल्जाम जो है, ये बात मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बात बड़ी खुली है कि खैबर पख्तूनख्वा को तीसरी बार जाली असेंबली देकर पत्थर के जमाने में भेज दिया गया है। चले, मेरे पास वक्त जो है वो बहुत कम है। आपने कहा कि आप इसको चैलेंज करने के लिए निकल रहे हैं इलेक्शन कमीशन में, आप अपना मामला जो है वो लेकर आ रहे हैं। शर्मिला साहिबा, एज अ पॉलिटिशियन योरसेल्फ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक तो ले लिया मॉरल हाई ग्राउंड और कह दिया जी कि हमारा तो मैंडेट ही नहीं है, हम नहीं है प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट। आप क्या समझती हैं कि जिन लोगों के पास इस वक्त लीड है कौमी असेंबली के अंदर, उनको खुले दिल के साथ पूरा ओपन ग्राउंड देना चाहिए कि अगर वो अपना पीएम लेके आना चाहते हैं तो ले आए? देखिए जी, बिल्कुल देना चाहिए, और इफ दे कैन गेट सिंपल मेजोरिटी देन व्हाई नॉट। हमें तो किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है, लेकिन इशू ये है कि उनके पास भी सिंपल मेजोरिटी नहीं है ना, उनको भी किसी ना किसी के साथ इत्तेहाद बनाना पड़ेगा। या तो उनके पास सिंपल मेजोरिटी होती तो ठीक है, फिर तो कोई तबसरा होने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उनके पास नहीं है और वो किसी से बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका एक सवाल ये भी है ना कि अगर अभी भी वो ये फैसला कर लें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सहूलत नून लीग को दी है, वो सहूलत पीटीआई को भी आप दे सकते हैं कि बगैर किसी वजारत के उनके कैंडिडेट को सपोर्ट कर देंगे? देखें जी, पीएमएलएन ने पीपल्स पार्टी को अप्रोच किया, पीटीआई ने पीपल्स पार्टी को अप्रोच नहीं किया। जो हमसे बात कर रहा है, हम उसकी ऑफर के ऊपर गौर कर रहे हैं और हम उनको सपोर्ट या ना सपोर्ट की बात कर रहे हैं, और वो फैसला देखें होगा इवेंचुअली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से। कोई एक फर्द पीपल्स पार्टी में फैसला नहीं करता। बिल्कुल ठीक। और ये एक ओपिनियन था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर मेजॉरिटी का कि प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए बिलावल साहब को इस सिनेरियो के अंदर नहीं जाना चाहिए। एंड आई एम रियली प्लीज टू सी कि आपकी जमात ने जो मेजॉरिटी का ओपिनियन है उसको वेटेज दिया है। बहुत शुक्रिया आपका शर्मिला फारूकी साहिबा, आपके वक्त के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इख्तियार वली खान साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शौकत बसरा साहब मौजूद थे प्रोग्राम में हमारे साथ, और राजा नासिर अब्बास साहब के सभी के शुक्रगुजार हैं। न्यूज टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।